अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, एक वक्त ऐसा था जब जापान 19वीं सदी में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था और अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जापान ने ताइवान, कोरिया के खित्ते समेत चीन के कई मकामात पर हमले करके कब्जा किया। 20वीं सदी में आकर भी चीन और जापान के दरमियान जंगी तनाज़ात का सिलसिला जारी रहा। बात करें अगर दूसरी आलमी जंग की, तो उससे कबल जापान ने चीनी इलाकों में शहरियों का कत्लेआम किया। चीन के निसाब में आज भी इन तमाम सफ़ाकाना हमलों के बारे में तारीख पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स को इस बारे में ज़रूर बताया जाता है। अच्छा, बात करते हैं नाज़रीन 1972 की, जब जापान ने जंगी जराइम पर माफ़ी मांगी और उसके बाद चीन और जापान ने सिफारती ताल्लुकात बहाल किए और आज चीन जापान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो अब भी सरमहरी के शिकार दिखाई देते हैं। जापान अमेरिका का इत्तेहादी है, यूक्रेन जंग में मगरबी ममालिक के साथ है, जबकि चीन के मामले पर भी अमेरिकी इत्तेहादियों का साथ देता आया है। यही वजह है कि गुज़श्ता 4 साल से दोनों ममालिक में एक बार फिर सर्द नहरी की एक फ़ज़ा थी, जिसे अब कम करने और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत करने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात समझने के लिए दोनों ममालिक ने एक बार फिर से डायलॉग का बाकायदा आगाज़ किया है। टोक्यो में नाज़रीन ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जिसमें चीन ने जापान का जो बढ़ता हुआ दिफाई खर्च है, दिफाई अखराजात हैं, उन पर सवाल उठाया है। तो वहीं जापान ने चीन के रूस के साथ ताल्लुकात और जासूस गुबारों पर बहस की है। टोक्यो में होने वाले मुज़ाकरात को कौन आगे लेकर चल रहा है, मामलात क्या हैं जिन पर दोनों ममालिक में इख्तलाफात पाए जाते हैं और क्या ये इख्तलाफात ख़त्म होंगे, ये तमाम डिटेल्स एक पैकेज, एक रिपोर्ट में हमारे पास हैं। पहले मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूँ, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इन अहम डायलॉग के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बीजिंग और टोक्यो ने 4 सालों में पहली बार बाज़ाब्ता सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज किया है। इन मुज़ाकरात का आगाज जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन को जापान की फौजी तैयारी पर तशवीश है कि टोक्यो को भी खदशात हैं कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए मजबूर हो सकता है। ऐसे माहौल में इन मुज़ाकरात का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते तनाव को कम करना है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडोंग ने जापान की बदलती हुई सिक्योरिटी पोजीशन पर तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर ने मीटिंग के आगाज में कहा कि बैनुल अक़वामी सलामती की सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और हम एक तरफा इक़दामात के बाइस सर जंग की ज़हनियत की वापसी देख रहे हैं। जापानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मशरकी बहरे चीन में गैर आबाद जज़ायर पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रूस के साथ बीजिंग की हालिया मुश्तरका फौजी मशकों और 2019 के बाद से कम 3 बार जापान के आसमानों पर नजर आने वाले मुश्तबा चीनी निगरानी के गुबारों के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीन ने जासूसी गुबारों से मुतालिक जापानी दावों की तरदीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और यूक्रेन में रूसी मुदाखलत के बाद पैदा होने वाले जंगी खतरात के पेश नज़र दिफाई अखराजात में इजाफा करते हुए 320 अरब डॉलर का दिफाई मंसूबा बनाया है। इस दिफाई तब्दीली के तहत 2027 तक कौमी सलामती के अखराजात को GDP के 2% तक बढ़ाने, फौजी कमान को नई शक्ल देने और दुश्मन मुल्क के दूर दराज के लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने वाले मिसाइल की तैयार करने का इरादा रखता है। आइंदा 5 सालों में जापान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर 37 अरब डॉलर खर्च करेगा, जिन्हें तैयार करने के मरहले का आगाज साल 2026 में होगा। इसके अलावा जापान दीगर हथियार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और बगैर पायलट के व्हीकल भी तैयार करने का इरादा रखता है। आइंदा 5 साल के अरसे में जापान 58 अरब डॉलर साइबर सिक्योरिटी और खलाई शोबे में खर्च करने का इरादा रखता है। बीजिंग ने गुज़श्ता साल दिफाई अखराजात में 7.1% इजाफा किया। आलमी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि चीन अपनी मुसल्लह अफवाज पर जापान के मुकाबले में 4 गुना से ज्यादा खर्च करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान अमेरिका के बड़े इत्तेहादियों में शुमार होता है, लेकिन चीन के साथ इसकी तिजारत का हुजम बहुत ज्यादा है। इसलिए जापान को इन दोनों बड़ी कुव्वतों के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश रहता है। देखना यह है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके आगे बढ़ने के लिए क्या पॉलिसी अपनाते हैं।
بالکل جی، یہ ممالک آگے بڑھنے کے لیے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کیا پالیسی اپناتے ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہو سکتا ہے ان مذاکرات کے بعد؟ کیا تعلقات واقعتاً بہتر ہوں گے، اور کیا ایسے معاملات ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم جان لیتے ہیں جی طاہر نعیم ملک صاحب سے، سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو میری رائے میں یہ جو سیکیورٹی ڈائیلاگ ہے، یہ اس کئی لحاظ سے بہت ایک سٹیپ فارورڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2014 میں اور 2017 میں اور ویتنام میں چائنا اور جاپان کے مابین بہت سی ملاقاتیں ہوئی، لیکن یہ سیکیورٹی ڈائیلاگ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا کہ ماضی کو لے کے چین اور جاپان کے درمیان کوئی تاریخی تناظر میں غلط فہمی ہے، اور دونوں ملک مختلف عالمی طاقتوں کے دھڑے میں ہیں۔ اس وقت چین ہمیں روس کے قریب دکھائی دے رہا ہے، اور جاپان تاریخی طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی قربت سے رہا ہے۔ اس وقت بھی جاپان آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کویت کے بہت سارے ایسے دفاعی معاہدوں کا حصہ ہے جس میں وہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ وہ الائی ہے۔ تو یہ پہلا جو اسٹریٹجک تعاون ہے، اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نئی حقیقتوں کا ادراک ہے۔ جاپان کے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو معیشت ہے وہ ریسیشن کا شکار ہے، اور جاپان کا جو پرسپیکٹیو ہے ڈیفنس اور فورن پالیسی میں، وہ پرسپیکٹیو جاپان کا معاشی حوالے سے ٹریڈ اور اکانومی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ڈائیلاگ ہے، اس کے ذریعے ہم جو جاپان کی معیشت ریسیشن کا شکار ہے اس سے نکل سکے گی، اور خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کی نئی حقیقتوں کا ادراک ہوگا۔ چائنا کے نزدیک جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ امریکہ اور یورپ ہے، لیکن چین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر آسیان ممالک ہے، اور اگر آپ چین اور جاپان کا والیوم آف ٹریڈ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ اور چین کے مابین ٹریڈ کے حوالے سے تناؤ ہے، اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ جاپان کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ایک اور چیز، جب جاپان کی معیشت کی بات ہو رہی ہے، چائنا کیا چاہتا ہے، جاپان سے یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، مختلف ممالک کی آپسی کشیدگی ہے، یا جاپان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جاپان نے جو اپنے دفاعی اخراجات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اور چین کا ایک اہم مطالبہ یہ بھی ہے کہ ٹوکیو حکومت جو ہے اس کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے ہے، یہ دفاعی اخراجات جو ہیں یہ کم کرنے چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے، یا پھر یہ جی ڈی پی کا، جاپان کی جی ڈی پی کا یہ جو 2% ہے، یہ لازماً جاپان اسی طرح سے خرچ کرے گا جیسے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اس پر وہ چائنا کی بات نہیں مانے گا، نہیں سنے گا؟ دیکھیں، اس میں بتدریج کمی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں ڈیفنس سپینڈنگ ہے اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ کو چھوڑ کے یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ کی اکانومی بھی جو ہے وہ متاثر ہے یوکرین وار کی وجہ سے، اور جو کووڈ کا ریسیشن رہا ہے۔ تو جاپان بھی یہ چاہتا ہے، لیکن فوری طور پہ یہ ممکن نہیں ہوگا، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ ہے کہ جاپان یہ سمجھتا ہے کہ چین نارتھ کوریا اور روس کا بھی تادی ہے خطے میں، اور چین کی اپنی جو سپینڈنگ ہے وہ جاپان سے دفاعی بجٹ کے حوالے سے کہیں زیادہ ہے، جس طرح سے وہ سپینڈ کر رہے۔ تو یہ صرف جاپان کے لیے نہیں، اگر چائنا اپنی ڈیفنس سپینڈنگ میں بتدریج کمی لائے گا تو یہ جاپان کے لیے اس کا ایک میچنگ ریسپانس ہوگا، لیکن کسی ایک فریق کے لیے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ کرنا ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ مشرقی بحیرہ چین میں جو 2 جزیرے ہیں ان پر ان دونوں ممالک کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جزائر جو ہیں وہ جاپان کی ملکیت ہیں، جاپان کی جانب سے، لیکن چائنا سمجھتا ہے کہ اس پر ان کا حق ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب چائنا کو واپس ملنے چاہیے یہ جو 2 جزائر ہیں، کیونکہ چائنا کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے، اور کشیدگی میں بڑی وجہ دونوں ممالک کے درمیان یہ 2 جزائر بھی رہے ہیں، یہ واپس مل سکتے ہیں؟ اس پر کوئی ڈسکشن آپ کو لگتا ہے کہ ہو رہی ہوگی، ان مذاکرات کے درمیان بات ہوگی اس پہ؟
دیکھیں میرا نہیں خیال کہ چائنا کو جو ہانگ کانگ واپس ملا ہے وہ تو ایک انٹرنیشنل لا اور عالمی قوانین کے تحت ملا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تائیوان ہے اور دوسرے جو جزائر ہیں، ادھر اگر امریکہ ان کو واپس لاتا ہے یا اس کے اندر کوئی شفٹ آتا ہے تو وہ امریکہ کا بحیثیت عالمی طاقت کے ایک زوال ہوگا، لہٰذا یہ معاملہ اب کسی عالمی قوانین یا ضابطے کا نہیں، یہ دو سپر پاورز کی ایگو کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن جو نینسی پیلوسی تھی، ان کی سپیکر تھی، ان کا وہاں وزٹ آیا، لیکن ایک تائیوان کا چیز بالکل۔ کلیئر ہے، امریکہ کو بھی اس چیز کا شدت سے احساس ہے کہ چین اپنے روایتی موقف میں وار کے ذریعے وہ ان جزائر کو واپس لینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ چائنا ہمیشہ سے انٹروورٹ رہا ہے، چین نے کبھی اپنی سرحدوں سے باہر جا کے جنگ نہیں کی، اور چین جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتا ہے معاشی طور پہ، سفارتی طور پہ اور سیاسی طور پہ، لیکن وار ان کے نزدیک کوئی آپشن نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مواقع آئے، سرد جنگ کے دوران آیا، اگر چین نے فوجی طاقت کے ذریعے ان جزائر کو حاصل کرنا ہوتا تو یوکرین وار ایک بہترین ذریعہ تھا۔ یوکرین وار میں بھی انہوں نے، تو ہمیں ایک ریسٹرینٹ دکھائی دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ریسٹرینٹ جو ہے یہی چائنا کی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ آج امریکہ جس زوال کا شکار ہو رہا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اوور اسٹریچ کیا افغانستان میں، اس نے مڈل ایسٹ کے ممالک میں، عراق میں، اس ملٹری اوور اسٹریچ کی وجہ سے امریکہ کی عالمی طاقت کو ایک دھچکا لگا، تو چین یہ سمجھتا ہے کہ چین کو اپنی سرحدوں کے اندر فوکس کرنا ہے اور معاشی طاقت بن کے اس کو اپنی فوجی برتری میں تبدیل کرنا ہے۔ اچھا سر یہ بات بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ جاپان بھی خطے میں چین کے جو بڑھتے ہوئے اقتصادی اثر و رسوخ ہیں جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ان کو محدود کرنا چاہتا ہے، لیکن چین خطے کے ممالک کو اپنے شروع کیے گئے منصوبوں سے، تجارتی تنظیموں سے ان کا حصہ بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ جو بدلتا ہوا عالمی منظر نامہ ہے اس کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ چین یہ جو ساری چیزیں کر رہا ہے، بہت سارے ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اب اگر جاپان کی جانب سے کوئی ایسا مطالبہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنے منصوبے محدود کرنے پڑتے ہیں تو وہ کرے گا ایسا یا نہیں؟ وہ ان پر کام کرتا رہے گا اسی طریقے سے؟ جی میرے خیال سے اس طرح نہیں کرے گا کہ چائنا اور جاپان میں ایک چیز ہے جو ان کو مزید تعاون کی طرف لے جا رہی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ وہ ایک خطے میں ہے، ان کا جو والیوم آف ٹریڈ ہے وہ یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اب جاپان کی جو مینوفیکچرنگ ہے یا ان کی جو سپلائی چین ہے وہ ملیشیا، انڈونیشیا میں شفٹ ہوئی اور چائنا پہ وہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے، تو یہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اکنامکس میں، یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو چیپ لیبر کا ہے اور یہ جو ایک خطے میں ہونے کی وجہ سے ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ ان کو یورپ میں، افریقہ میں اور امریکہ میں دستیاب نہیں۔ تو جاپان اور چائنا کے درمیان ایک چیز جو ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم برسائے گئے تو جاپانی قوم نے طے کر لیا کہ ہم نے معاشی میدان میں مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم جنگ اور جنگی جنون کے ذریعے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دونوں کمپیٹ تو کر سکتے ہیں، ان کا جو کلیش ہو سکتا ہے وہ معاشی میدان میں ہو سکتا ہے، لیکن جنگی میدان میں نہ چائنا اور نہ ہی جاپان کوئی نیا ایسا ملٹری برنڈر کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا سر، مختصراً میں جواب چاہوں گی اس بات کا کہ ہم جانتے ہیں جاپان امریکہ اور مغربی ممالک کا اتحادی ہے بہت سارے معاملات میں، اور جاپان کا وہی نقطہ نظر دکھائی دیتا ہے جو مغربی اتحادی اپناتے ہیں۔ آسٹریلیا کے معاملے میں ہم نے دیکھا، پچھلے دنوں ہم نے رپورٹ بھی کیا، اپنے ناظرین کو بتایا کہ مغربی ممالک کے دباؤ میں آنے کے بعد 4 سال تک اس نے چین کے ساتھ اپنے معاملات خراب رکھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاپان پر بھی مغربی ممالک کا دباؤ ہو سکتا ہے ایسا کرنے کے لیے کہ جی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ بے نتیجہ ہو سکتے ہیں صرف مغربی ممالک کے دباؤ پر؟ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کا تعلق ہے، کینیڈا کا، وہ کامن ویلتھ کنٹریز ہیں اور وہاں ایک ویسٹرن سیولائزیشن ہے، ان کی سیولائزیشن ایک ہے، ان کی زبان ایک ہے، جبکہ جاپان جو ہے وہ ایشیا پیسیفک، وہ ویسٹرن سیولائزیشن کا حصہ نہیں ہے، جی جی، اور ان کی لینگویج اور کلچر بھی ڈیفرنٹ ہے، اور تاریخی طور پہ وہ ایک دوسرے کے اتحادی نہیں رہے۔ تو جاپان کے جو لوگ ہیں اور جرمنی کے جو لوگ ہیں
گو وہ امریکن الائز ہیں لیکن وہ امریکہ کے خلاف وہاں نفرت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اینٹی امریکنزم. وہ فیکٹر ہمیں آسٹریلیا میں دکھائی نہیں دیتا, وہ فیکٹر ہمیں کینیڈا میں دکھائی نہیں دیتا. تو لہٰذا جاپان ایشیا پیسیفک کا حصہ ہے, وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے؟ آسٹریلیا اور کینیڈا کے معاملات الگ ہیں بہت زیادہ. بہت شکریہ طاہر نعیم ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار وقت نکال رہے تھے اور یہ جاپان اور چائنا کے جو بڑھتے ہوئے نہیں انفیکٹ جو مذاکرات ان کے درمیان شروع ہوئے ہیں تعلقات کو بڑھانے کے لیے ان پر بات کر رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اچھا ناظرین, ابھی میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی, آپ کو ہمیں کچھ دکھانا ہے, یہ بھی اسکرین پر کچھ احتجاجی مظاہرے دکھانے ہیں آپ کو جلاؤ گھیراؤ دکھانا ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوتی ہوئی ہمیں آپ کو دکھانی ہے. یہ وہ جھڑپیں ہیں جو ہو رہی ہیں, یہ وہ تشدد کی جھلکیاں ہیں جو اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. انہیں دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا شاید کہ یہ کسی ترقی پذیر ملک میں ہو رہا ہے, لیکن یہ جو شدید پرتشدد مظاہرے ہیں اور فورسز کی جانب سے طاقت کا استعمال ہے, یہ ناظرین ایک ترقی یافتہ ملک فرانس میں کیا جا رہا ہے. بالکل فرانس کے یہ مناظر تھے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے, لیکن ان مظاہروں کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. فرانسیسی صدر جو ہیں ناظرین, وہ ملک میں ایسی پینشن اصلاحات لانا چاہتے ہیں جس کے تحت نہ صرف ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے گی بلکہ ملازمین اگر اپنی پوری زندگی میں 43 سال تک کی سروس کریں گے صرف تب ہی وہ مکمل پینشن کے حقدار قرار پائیں گے. اور ظاہر ہے عوام میں یہ جو ایک ریفارم کی جانی ہے اس کے خلاف غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آئے روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. پہلے یہ مظاہرے صرف پینشن اصلاحات کے خلاف ہو رہے تھے, لیکن اب اس میں نرسز, ٹیچرز, ایئرپورٹس کا عملہ اور بہت سے شعبوں کے دیگر افراد بھی تنخواہوں میں اضافے کے لیے شامل ہو چکے ہیں. لیبر یونینز جو ہیں مختلف لیبرز کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے دوران حکومت پینشن اصلاحات کے بجائے تنخواہوں میں اضافے کے لیے کام کرے. لیکن فرانسیسی صدر اس بات پر مصر ہیں کہ یہ اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں. نیشنل اسمبلی میں بھرپور مزاحمت کے باوجود اصلاحات کا بل سینٹ میں بھیج دیا گیا ہے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, لیکن پہلے فرانس کے پینشن اصلاحات بل اور اس کی پرانی تاریخ پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. فرانس کے متنازع پینشن اصلاحات کے خلاف عوام میں غصہ بڑھ رہا ہے, لیکن فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے ان متنازع اصلاحات کا دفاع کیا جا رہا ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اوسط عمر سے زیادہ کام کرنا پڑے گا ورنہ ہم پینشن کے نظام کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلا پائیں گے. فرانس میں پینشن اصلاحات کا بل کئی دن کی بحث اور اپوزیشن کی شدید مخالفت کے باوجود نیشنل اسمبلی سے سینٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے. ان پینشن اصلاحات کے خلاف آئے روز لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں. جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے, پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بڑھتی جا رہی ہیں. عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ان اصلاحات کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ اور زیادہ کام کرنے کا کہا گیا ہے. اگر یہ تبدیلیاں لاگو کر دی گئیں تو ملک بھر میں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 سال کر دی جائے گی. ملازمین اگر اپنی پوری زندگی میں 43 سال تک کی سروس کریں گے تبھی وہ مکمل پینشن کے حقدار ہوں گے. فرانس میں اس وقت مہنگائی کی لہر جاری ہے. ایسے میں پینشن اصلاحات کے لیے ہونے والے مظاہروں میں طبی شعبے سمیت دیگر سیکٹر کے افراد بھی تنخواہوں میں اضافے کے لیے شامل ہو رہے ہیں. پبلک سیکٹر یونینز کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری مہنگائی کی لہر کے دوران حکومت کو تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے, نہ کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں. فرانسیسی صدر 2020 سے ملک میں پینشن اصلاحات لانے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن 2020 میں وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں اور کورونا وبا کے آغاز کے بعد صدر کی جانب سے اسے مؤخر کر دیا گیا تھا. لیکن رواں سال فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون دوبارہ اس ریفارم کو پارلیمنٹ میں لائے ہیں. فرانسیسی حکومت کا موقف ہے کہ ملک کا پینشن سسٹم
خسارے میں ہے اور ملک میں جاری مہنگائی کی لہر میں ایسی پالیسی 2030 تک خسارے کو کم کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ فرانس میں پینشن اصلاحات ایک طویل عرصے سے ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں نے 1995 میں قوانین میں اصلاحات کی کوششوں کو روک دیا۔ دیگر حکومتوں کو بھی ان اصلاحات کے خلاف شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2004، 2008 اور 2010 میں پینشن ریفارمز میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، لیکن اب ایک بار پھر مزید تبدیلیوں کے لیے قانون لانے کے خلاف حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن عوام کا کہنا یہ ہے کہ یہ مشکلات خود حکومت نے اپنے لیے کریٹ کی ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے جی یہ جان لیتے ہیں یونس خان صاحب سے، سینئر صحافی ہیں، فرانس ہی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم یونس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یونس صاحب ذرا بتائیے گا، یہ پہلے تو مظاہرے وہ لوگ کر رہے تھے جنہیں پینشن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی عمر کی حد جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، وہ تو کسی حد تک سمجھ میں آ رہا تھا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ پورے کا پورا ملک ہی جو ہے وہ یہاں جو حکومت فیصلے کر رہی ہے ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا۔ ہو کیا گیا یہاں پہ؟ جی بالکل، یہاں پہ پچھلے کچھ مہینوں سے احتجاج جاری ہے، اور پیرس میں جو ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ ملین تک لوگ مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں، اور ٹریڈ یونین کا کہنا ہے کہ جتنے لوگ یہ مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے اقدامات کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے۔ ابتدا میں تو یہ احتجاجی مظاہرے جو بھی ہوئے تھے اس میں انہوں نے عمر کے حوالے سے جو پینشن اصلاحات ہے اس حوالے سے کیے گئے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نرسز، ایئرپورٹ سٹاف، ٹرانسپورٹ اور دوسرے ملازمین بھی اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر 7 مارچ تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے گئے تو ہم ملک میں پہیہ جام ہڑتال کر دیں گے، اور کوئی بھی چیز روڈ پر نہیں ہوگی، ٹرانسپورٹ مکمل بند ہوگا، اور یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اچھا، صورتحال اس وقت یہ بھی ہے نا کہ فرانسیسی صدر پر دباؤ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پینشن اصلاحات کا جو بل تھا وہ نیشنل اسمبلی کے بعد اب سینٹ میں بھجوا دیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے یہ ایزیلی اس کو منظور کر لیا جائے گا، یا یہاں کوئی نہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے، یہاں یہ بل رک سکتا ہے؟ دیکھیں، ایمانوئل میکرون نے یہ بات بہت واضح طور پہ کہی ہے کہ اگر میں یہ بل اصلاحات نافذ کرتا ہوں تو اس سے میری حکومت تو غیر مقبول ہو جائے گی، لیکن یہ ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں 62 سے 64 سال ہم ایج کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں بہت سے ممالک ہیں جس میں 67 سال بھی ایج ہے پینشن کے حوالے سے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ایک تو کورونا کے 2 سال ہو گئے، اس کے بعد جو یوکرین کی وجہ سے جو معاشی حالات یہاں پہ یورپ میں روز بروز خراب ہو رہے ہیں، اس وجہ سے یہ اب حکومت کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ یہاں پہ یہ اصلاحات نافذ کرنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ملکی مفاد اہم ہے، اور میرے لیے کوئی اہم نہیں ہے کہ اگر میں غیر مقبول فیصلے بھی کروں گا اور ملک کے مفاد میں ہوں گے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اب سینٹ میں جو ہے یہ اگلے کچھ مہینے میں چلا جائے گا، لیکن حکومت اپنے طور پر ٹریڈ یونین کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے اور ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ ملکی مفاد میں اس چیز کو تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اچھا، ریکویسٹ کر رہی ہے، مذاکرات کر رہی ہے، وہ تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن کچھ مناظر ہم بھی دکھا رہے ہیں یونس، یہ مذاکرات کرنے کے ساتھ ساتھ، ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تشدد بھی کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، اور بہت زیادہ تشدد کے کچھ مناظر بھی ہمارے پاس ہیں جو ہم ظاہر شیئر نہیں کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، لیکن یہ ہو رہا ہے فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر۔ اس پر کیا موقف ہے فرانسیسی حکومت کا؟ دیکھیں، یہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی یہاں پر بہت یہاں پہ تشدد ہوا ہے مظاہرین کے اوپر، لیکن اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی مظاہرین قانون ہاتھ میں لیں گے، کوئی توڑ پھوڑ کریں گے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے پولیس کو مکمل طور پر فری ہینڈ دیا ہے کہ وہ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو حکومت کا یہی کہنا ہے کہ پولیس نے پیٹرول پمپ ہیں کہ ان پہ اس کے بعد پولیس نے آنسو گیس استعمال کیا ہے، اور مظاہرین نے جو ہے گاڑیاں توڑی ہیں، کچھ دکانوں کو انہوں نے آگ لگائی ہے، اور جس کے بعد پولیس کو اور حکومت کو مجبور ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے اس مظاہرین کے اوپر سخت کارروائی کی ہے۔ اچھا، یہ جو سینٹ میں بل پہنچا ہے، میں چاہوں گی کہ اس کا آپ اگر ہمیں بتا سکیں کہ اس کی منظوری کب ہونی ہے، کب نہیں ہونی ہے، تاکہ اس کے بعد ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کر سکیں، جان سکیں کہ اس کے بعد سچویشن کیا ہوئی ہے، پاس ہو جاتا ہے تب کیا ہوئی ہے، اگر پاس نہیں ہوتا ہے تب کیا سچویشن ہے فرانس کے اندر، بتا سکتے ہیں کہ کب تک اس کی منظوری ہونے کا عمل جو ہے وہ ہو جائے گا؟
देखिए अभी तो फ्रांसीसी हुकूमत और ट्रेड यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात जारी है और उनका दरमियान में जो बातचीत जारी है कि उसको हतमी शक्ल दी जाए, उसके बाद इनके मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई जो है, लेकिन अब जो डेट की आप बात करें, डेट के हवाले से अभी तक कन्फ्यूजन है और जब तक हुकूमत ट्रेड यूनियन के साथ और दीगर सियासी जमातों के साथ मुकम्मल मुशावरत नहीं करती, उस वक्त तक सेनेट में इसके ऊपर बहस हमें अभी मौजूदा दौर में दिखाई नहीं देता। ठीक है, यानी पहले ये देखा जा रहा है कि ट्रेड यूनियंस के साथ अगर किसी तरह कोई मामला हल हो पाता है तो फिर सेनेट में इसके ऊपर अभी से बहस शुरू ना कराई जाए। अगर मामलात नहीं तय होते हैं तो फिर हम देखेंगे कि इस पर बहस हो रही होगी और उसके बाद ही ज़ाहिर है पास होता है, बिल पास नहीं होता है, ये मालूम हो सकेगा। बहुत शुक्रिया यूनुस खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रांस से हमें अपडेट कर रहे थे कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मुजाहरे करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ तो लोग मुजाहरे करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं अपने हुकूक के लिए और हुकूमत से मुतालिबात करने के लिए, अपना हक़ मनवाने के लिए, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों में इतनी सकत ही नहीं बची है कि वो अपने हुकूक की बात कर सकें। मैं जिक्र कर रही हूँ अफ़गानिस्तान का। नाज़रीन, जो इस वक्त एक इंसानी बहरान से गुजर रहा है, यहाँ भूख है, अफलास है, बेरोज़गारी है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, मुआशी मसाइल हैं और इन तमाम चीज़ों ने इस मुल्क के अवाम को बेहद परेशान कर रखा है। इनफैक्ट परेशान बहुत ही एक छोटा लफ्ज़ है। अफ़गानिस्तान के अपने असासे जो थे नाज़रीन, वो तालिबान की हुकूमत आने के बाद अमेरिका ने मुंजमद कर दिए थे। न सिर्फ ये बल्कि फरवरी 2022 में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक अहम ऐलान भी किया था। कहना उनका ये था कि 9/11 के जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदानों को जो ज़र तलाफ़ी दिया जाएगा, जो रकम दी जाएगी, उसके लिए निस्फ जो है वो अफ़गान असासों में से इस्तेमाल किया जाएगा। ये फ़ैसला गैर अखलाकी था, गैर मुनसिफाना था और अब अमेरिकी अदालत ने भी सदर जो बाइडन के इस फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि 9/11 के जो मुतासरीन हैं उनको अदायगियों का हक़ है, लेकिन उसके लिए अफ़गान असासों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो अफ़गान अवाम का हक़ हैं और उन्हें ही मिलना चाहिए। मुंजमद फ़ंड्स को किसी और के हाथ में जाने से तो रोक दिया गया है नाज़रीन, लेकिन जब तक तालिबान हुकूमत ख़वातीन के हुकूक की बेहतरी के लिए काम नहीं करेगी, इन असासों की बहाली मुश्किल है और उस वक्त तक उनको इंतज़ार करना होगा, वहाँ के अवाम को इंतज़ार करना होगा कि उनका हक़ जो अमेरिका के पास मुंजमद पड़ा है वो उनको मिले। अगर अभी की बात करें कि अभी अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो खैर हम जो बाइडन के आपको अमेरिका के कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं, कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान के मनाजिर भी कुछ आपको दिखा पाएँ हमारे प्रोड्यूसर साहब। जहाँ स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ लड़कियों की तालीम का जो सिलसिला है, ख़ास तौर पर पब्लिक मकामात पर जाने समय ज़िंदगी के हर शोबे में हमें वहाँ ख़वातीन के ऊपर पाबंदियाँ दिखाई देती हैं। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी सिर्फ ये है कि आलमी पाबंदियाँ इस वक्त बरकरार हैं, इमदादी काम भी बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बावजूद, काम मुतासिर होने के बावजूद जो वहाँ के तालिबान हुकूमत में हैं वो ये कहते हैं कि जी हम ख़वातीन को इसी तरह से रखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ख़वातीन के साथ ऐसा करना इस्लामी तौर पर जायज़ है। इस पर दूसरे ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये पाबंदियाँ जो हैं ये अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं। सारा नतीजा कौन भुगत रहा है? वहाँ के अवाम भुगत रहे हैं। अमेरिका की जानिब से अफ़गान असासों के हवाले से सामने आने वाला ये एक बड़ा फ़ैसला है, ये नाज़रीन कितना अहम है, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स में से निस्फ 9/11 मुतासरीन को देने के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की अदालत के जज जॉर्ज डेनियल्स ने 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि हमारी कौम की तारीख के बदतरीन दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को अदायगियों का हक है, लेकिन हुकूमत ये अदायगियाँ अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के फंड से नहीं कर सकती। जज ने अपने फैसले में ये भी कहा कि हुकूमत के पास अफगान मुंजमद फंड्स में से मुतासरीन को ज़र तलाफी की अदायगी का इख्तियार हासिल नहीं है। ज़र तलाफी की रकम तालिबान को अदा करना चाहिए, अफगान अवाम को नहीं, और मुंजमद फंड्स तालिबान की नहीं, अफगान अवाम के हैं। अफगान मरकजी बैंक के फंड जब्त करने का मतलब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2021 में अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से इनखला और अफगान तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद अमेरिका ने फेडरल रिजर्व में मौजूद $7 बिलियन अफगान असासे मुंजमद कर दिए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फरवरी 2022 में
9/11 हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन और दीगर मुतासरीन को ज़र-तलाफी की अदायगी मुंजमद अफगान फंड से करने का फैसला किया था। उन्होंने बयान में कहा था कि ये रकम 9/11 के मुतासरीन के खानदानों को फराहम की जा सकती है। तालिबान हुकूमत ने जो बाइडन इंतजामिया के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस पर एतराज़ात उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9/11 से मुतासरा खानदानों के एक ग्रुप ने चंद साल कबल नुकसान की अजाली के लिए तालिबान पर मुकदमा दायर करने के बाद जीत गए थे। इसके बाद से वो अफगान फंड्स की जब्ती और फैसले के तहत रकम की अदायगी का मुतालबा कर रहे थे। ये मामला अदालत गया और अब अदालत ने हुकूमत को ऐसा करने से रोक दिया है। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत को कायम हुए 1.5 साल गुजर चुका है, लेकिन अब तक किसी भी मुल्क ने उसे तस्लीम नहीं किया है। खुसूसी मिशन तो कुछ ममालिक के काम कर रहे हैं, लेकिन सिफारत खाने बंद हैं और मुंजमद फंड भी जारी नहीं किए जा रहे। मुल्क में इंसानी बहरान बढ़ता जा रहा है, जबकि एनजीओज में खवातीन के काम करने पर पाबंदी के बाद मुल्क में इमदादी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात कर लेते हैं कुछ बुर्किना फासो की, जहां अस्करियत पसंद तंजीमों अलकायदा और दाइश की दहशत का ये इलाके मरकज़ बने दिखाई देते हैं। हर गुजरते दिन के साथ नाज़रीन इस मुल्क में इन तंजीमों की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। ऐसे ही एक हालिया हमले में 51 फौजियों को हलाक कर दिया गया है। यह फौज के तर्जुमान ने दहशत गर्दों के साथ झड़प में 60 दहशत गर्दों के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। एक तरफ नाज़रीन बुर्किना फासो में सिक्योरिटी मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, तो वहीं इस सिलसिले में मदद के लिए तैनात फ्रांसीसी फ़ौज को भी मुल्क से निकाल दिया गया है। 2012 की कुछ बात कर लेते हैं, जब माली में सबसे पहले अलकायदा और दीगर तंजीमों की कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ था, जो कि 2015 में बुर्किना फासो पहुंचा। गुज़श्ता 8 साल से जारी शिद्दत पसंदी के दौरान बुर्किना फासो का 60% हिस्सा दहशत फैलाने वाली ये तंजीमें अपने कंट्रोल में ले चुकी हैं। नाज़रीन 60% हिस्सा, 20 लाख से ज़ायद अफराद उनके खौफ की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। हज़ारों दहशतगर्द कार्रवाइयों और फायरिंग के वाक़यात में मारे जा चुके हैं, जबकि मुल्क में हुकूमती अदम इस्तेहकाम की वजह से मसाइल हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। बुर्किना फासो में इस वक्त अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा क्यों होता जा रहा है? क्यों यहाँ की हुकूमत, यहाँ की इंतज़ामिया इन तमाम हमलों को रोकने में नाकाम दिखाई देती है, और क्यों ज़्यादा इलाका जो है वो शिद्दत पसंदों के, दहशत गर्दों के कब्जे में जाता दिखाई देता है? ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। मगरिबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में हर गुजरते दिन के साथ दहशतगर्द मुसल्लह ग्रुपों के हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अफ्रीकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा तरीन दहशतगर्दाना हमला सुहेल इलाके के ज़िला औदलान में तैनात फौजियों पर किया गया है, जिसके नतीजे में 51 फौजी हलाक हो गए हैं। हालिया हमला बर्किना फासो में नवंबर सन 2021 के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमलों में अब तक का सबसे मोहलिक हमला तस्वुर किया जा रहा है। फौज के तर्जुमान ने दहशतगर्दों के साथ झड़प में 60 दहशतगर्द भी मारे जाने की तस्दीक की है। फौज के जारी बयान में बताया गया है कि शिद्दत पसंदों के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसकी वजह से 100 के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों और इसमें रखे गए मवाद को तबाह करना मुमकिन हुआ। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक बर्किना फासो में हालिया हफ्तों में शिद्दत पसंद ग्रुपों में कई गुना इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान होने वाली कार्रवाइयों में 200 शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माली से शुरू होने वाली शिद्दत पसंदी तेजी से बर्किना फासो में फैलती जा रही है। मुल्क का 60% हिस्सा अस्करियत पसंदों के कंट्रोल में है। 20 लाख से जायद अफराद इनकी दहशत की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि हजारों दहशतगर्द कार्रवाइयों और फायरिंग के वाकयात में मारे जा चुके हैं। अस्करियत पसंदों के खिलाफ जंग के लिए बर्किना फासो में 400 फ्रांसीसी खुसूसी फौजी तैनात थे, लेकिन हालिया महीनों के दौरान फ्रांस और फौजी हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होने के बाद उन्हें भी बर्किना फासो से इनखला का हुक्म दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की हुकूमत सिक्योरिटी मसाइल में बुरी तरह नाकाम रही है, जिसके बाद फौज ने सन 2022 के आगाज में सिक्योरिटी मसाइल हल करने के अज़्म के साथ इक़्तिदार पर कब्जा किया। अक्टूबर सन 2022 में एक बार फिर मुल्क के फौजी हुक्मरान को सिक्योरिटी मसाइल के हल में नाकामी पर बरतरफ करके नए फौजी आमिर ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन मामलात अब भी नहीं संभले हैं।
بلکہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی مسائل میں بھی فوجی آمریت کی وجہ سے لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب پروگرام میں کچھ بات ہوگی پاکستان سپر لیگ کی، جس کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ ناظرین، ایونٹ کے 11ویں میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 3 رن سے ہرا دیا ہے۔ اس میچ کے جو آخری لمحات تھے اس میں ایسا لگ رہا تھا ناظرین کہ کراچی کی ٹیم یہ میچ جیت جائے گی، لیکن ملتان کے کھلاڑیوں نے بھی خوب جان لڑائی اور بالآخر ایک اور فتح اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ اس میچ میں کس کھلاڑی کی پرفارمنس کیا رہی، اس پر آج آپ کو رپورٹ دکھائیں گے۔ جاری میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ملتان سلطان نے 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان 4 چھکوں اور 10 چوکوں کے ساتھ 110 کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ شان مسعود 51، ریلے روسو 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کراچی کنگز کے شعیب ملک اور محمد عمر نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ملتان سلطانز کی جانب سے دیے گئے 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 193 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جیمز ونس 75، میتھیو وڈ 20، شعیب ملک 13، بین کٹنگ اور حیدر علی 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان عماد وسیم 47 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود رہنے کے باوجود اپنی ٹیم کو کامیابی نہ دلا سکے۔ ملتان سلطان کی جانب سے عباس افریدی نے 2، اسامہ میر اور خوشدل شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی۔ اب تک ہونے والے میچز کے بعد ملتان سلطان کی ٹیم 8 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے۔ لاہور قلندر 4 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے، پشاور زلمی بھی 4 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 12ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں کل شام 7 بجے کراچی اسٹیڈیم میں مد مقابلہ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل ہماری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد وینس شہر دنیا بھر میں اپنی نہروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں سیاحت کے لیے مشہور اٹلی کے شہر وینس کی ان نہروں میں آمد و رفت کے لیے کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پانی کی مسلسل کم ہوتی سطح کی وجہ سے بعض نہروں میں پانی کی سطح اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب ان روایتی کشتیوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اٹلی میں بارش کی کمی اور خشک سالی کے باعث وینس کینال کے بعض حصے خشک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال موسم گرما میں بھی ریکارڈ توڑ گرمی کے بعد اٹلی میں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا۔ برطانیہ میں کمپنیوں کی جانب سے ملازمین کو ہفتے میں 4 دن کام پر بلانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ درجنوں برطانوی کمپنیوں نے آزمائشی بنیادوں پر ہفتے میں 4 دن کام کا معمول شروع کیا تھا، جن میں سے زیادہ تر نے اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس آزمائشی ٹرائل میں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں قائم کمپنیوں کے 2900 ملازمین کو شامل کیا گیا۔ 61 کمپنیوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا تھا، جس میں سے 56 کمپنیوں نے ہفتے میں 4 دن کام کو تاحال برقرار رکھا ہے، جبکہ 18 کمپنیوں نے اس کو مستقل شکل دے دی ہے۔
ग्लोबल वार्मिंग अफ्रीका के सबसे तवील दरियाए नील के लिए खतरनाक साबित हो रही है। ये दरिया सूडान समेत कई ममालिक के लिए अहमियत रखता है। लाखों लोगों की जिंदगियां इस दरिया से आने वाले पानी से मुंसलिक हैं। इस दरिया के सूखने से बड़े पैमाने पर लोगों के खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों की फसलें मुतासिर होने से उनका रोजगार, उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। माहिरीन का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के अलावा पानी के जराए का गलत इस्तेमाल भी दरियाए नील के सूखने में किरदार अदा कर रहा है। कार रेसिंग का बड़ा नाम फार्मूला 1 अपने शायकीन के लिए आइंदा माह मैड्रिड में नुमाइश लगाएगा। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में होने वाली नुमाइश में फार्मूला 1 कार से जुड़े नाकाबिले फरामोश वाकयात फैंस के सामने पेश किए जाएंगे। 24 मार्च से शुरू होने वाली नुमाइश में 2020 में बहरीन में खौफनाक हादसे में फ्रांसीसी फार्मूला 1 रेस रोमेन ग्रोसचीन की तबाहशुदा कार का बचा खुचा हिस्सा भी रखा जाएगा। ग्रोसचीन हादसे में मौजजाना तौर पर बच निकले थे। आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने जर्मनी की साबिक खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ का सबसे ज्यादा हफ्तों तक आलमी नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आलमी नंबर 1 जोकोविच ने मार्च 2021 से टेनिस